کشمیر کہانی کی قسط نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کی اس اہم قسط میں ہم قرارداد پاکستان کے دن یعنی 23 مارچ 1940 کے بعد تاریخ کشمیر میں ہونے والے اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ قرارداد پاکستان منظور ہونے کے دوران کے عرصہ میں کشمیر میں سیاسی صورتحال پیچیدہ تھی۔ شیخ عبداللہ نیشنل کانفرنس کے ذریعے کانگریس کے نظریات کو فروغ دے رہے تھے، جس سے چوہدری غلام عباس اور مسلم کانفرنس کے دیگر رہنما سخت مایوس تھے۔ تاہم قرارداد پاکستان کی منظوری نے مسلم کانفرنس کو ایک نیا حوصلہ دیا اور 1941 میں چوہدری غلام عباس کی قیادت میں مسلم کانفرنس کا دوبارہ احیا ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت نے 1942 میں کرپس مشن کو ہندوستان بھیجا تاکہ مستقبل کے سیاسی ڈھانچے پر اتفاق رائے پیدا کی جا سکے، لیکن نہ ہی کانگریس اور نہ ہی مسلم لیگ نے کرپس مشن کی تجاویز کو قبول کیا۔ اسی دوران کانگریس نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا آغاز کیا، جس میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے مکمل حمایت کی، لیکن کشمیری مسلمانوں نے اس تحریک سے دور رہ کر مسلم لیگ کے تقسیم کرو اور ہندوستان چھوڑ دو کے نعرے کا ساتھ دیا۔ اسی سیاسی کشمکش میں مہاراجہ ہری سنگھ نے انگریزوں کے ساتھ تعاون جاری رکھا، اپنی فوج اور وسائل کو جنگ عظیم دوم کے لیے پیش کیا اور ریاست کے عوام کو مزید مشکلات کا شکار بنایا۔ 1944 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کا دورہ کیا، جس کی دعوت شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس دونوں نے دی تھی۔ قائد اعظم نے اپنے دورے میں کشمیری مسلمانوں کو دو قومی نظریے کی اہمیت سمجھائی اور مسلم کانفرنس کی حمایت کی ضرورت پر زور دیا۔ سری نگر میں مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں قائد اعظم نے واضح الفاظ میں کہا، ہمارا خدا ایک، رسول ایک، دین ایک اور کتاب ایک ہے، اس لیے ہماری سیاسی تنظیم بھی ایک ہونی چاہیے اور وہ صرف مسلم کانفرنس ہو سکتی ہے۔ قائد اعظم کے دورے سے مسلم کانفرنس کو نئی تقویت ملی، جبکہ نیشنل کانفرنس کو سخت جھٹکا لگا۔ نیشنل کانفرنس نے اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے نیا کشمیر کا منشور جاری کیا، جو مکمل قوم پرستی اور سوشلسٹ نظریات پر مبنی تھا۔ اس کا اظہار اس مخصوص جھنڈے کے ذریعے کیا گیا۔ 1946 میں اپنے سالانہ اجلاس میں مسلم کانفرنس نے ریاست میں بالغ رائے دہی کے اصولوں پر مبنی آئین ساز اسمبلی کے قیام کا مطالبہ کیا، جسے قرارداد آزاد کشمیر کا نام دیا گیا۔ اس قرارداد نے کشمیری مسلمانوں کی جدوجہد کو ایک نئی سمت دی۔ نیشنل کانفرنس کے مسلسل دباؤ کے باوجود مسلم کانفرنس نے 1947 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، جس نے یہ ثابت کیا کہ کشمیری عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت مسلم کانفرنس ہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ جون 1948 تک برصغیر کو آزادی دے دی جائے گی۔ اس کام کے لیے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن مقرر کیے گئے، جنہوں نے 3 جون کو تقسیم کے منصوبے کا اعلان کیا، اور یوں بھارت کو آزادی ملی، جبکہ دنیا کے نقشے پر ایک نئی ریاست مملکت خدا داد پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ابھری۔ ماؤنٹ بیٹن پلان کے مطابق نوابی ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت سے الحاق کریں یا آزاد رہیں، مگر عملی طور پر زور پاکستان یا ہندوستان سے الحاق پر ہی دیا گیا۔ بعد میں مشہور باؤنڈری کمیشن یعنی ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت تاریخ انسانیت کی ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی اور پنجاب اور بنگال کو مذہبی بنیاد پر تقسیم کیا گیا۔ تاہم پنجاب میں گرداسپور کی مسلم اکثریتی تحصیل پٹھان کوٹ بھارت کو دے دی گئی تاکہ جموں کشمیر تک بھارت کی رسائی ممکن ہو سکے۔ اس فیصلے نے کشمیر پر بھارتی قبضے کی راہ ہموار کی اور تاریخ میں اس فیصلے کو ایک بڑی سازش کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جموں کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے تقسیم کے بعد فوری طور پر کسی ملک سے الحاق کرنے سے ظاہری طور پر تو گریز کیا، لیکن اس دوران ان کی ساز باز بھارت سے مکمل طور پر رہی۔ دوسری طرف 19 جولائی 1947 کو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے سری نگر میں الحاق پاکستان کی قرارداد منظور کی۔
جو کشمیری عوام کی امنگوں کی عکاسی کرتی تھی۔ ادھر مہاراجا نے اپنی ریاست میں مسلمانوں کے خلاف ظلم و جبر کی ایک نئی داستان شروع کر دی، خاص طور پر جموں اور پنچ کے علاقوں میں۔ مہاراجا ہری سنگھ نے اپریل 1947 میں پونچھ کا دورہ کیا، اور جب اس نے دیکھا کہ پونچھ کے لوگ جو پہلے برٹش آرمی میں رہے ہیں وہ نہ صرف تربیت یافتہ ہیں بلکہ وہ منظم بھی ہیں، تو اس نے پونچھ کے اندر مسلمانوں کو ان آرمڈ کرنے کا اور ان سے اسلحہ لے کر ہندو اور سکھوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ جو مسلمان اس وقت آرمی میں تھے، جو ڈوگرا پولیس میں تھے، یا تو ان کو نکال دیا گیا یا وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اس کے بعد محسوس یہ کیا جا رہا تھا کہ مہاراجا ہری سنگھ کشمیر کا علاقہ ہندوستان سے کرنا چاہتا ہے، تو اس کے خلاف ایک آرگنائزڈ موومنٹ شروع ہوئی، اور راولا کوٹ میں 14 اگست کو، بلکہ پورے جموں کشمیر میں 14 اگست کو یوم آزادی پاکستان بھرپور انداز میں منایا گیا۔ 15 اگست کو راولا کوٹ میں ایک ریلی کا، ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، ایک اجتماع ہوا وہاں پہ، اور اس میں ڈوگرا کے خلاف تحریک کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر آگے 23 اگست کو نیلا بٹ میں ہوا۔ تو یہ سارے ایسے ایونٹ تھے جن میں کشمیری مسلمانوں نے نہ صرف ڈوگرا کے خلاف جدوجہد کا فیصلہ کیا، بلکہ پاکستان کے ساتھ ہلاک کے لیے بھی وہ ڈوگرا حکومت کو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ہلاک کیا جائے۔ سردار محمد عبدالقیوم خان کی قیادت میں نیلا بٹ سے مسلح جدوجہد کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں ڈوگرا فوج کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور کئی علاقے آزاد کرا لیے گئے۔ 22 اکتوبر 1947 کو قبائلی لشکر کشمیر میں داخل ہوا، جنہوں نے مقامی جنگجوؤں کی مدد کی اور مہاراجا کی ریاستی فوج کو شکست دی اور سری نگر کے قریب پہنچ گئے۔ قبائلی جو آزاد کشمیر میں آئے، تو قبائلیوں کا اور جو KPK کے لوگوں کا تعلق پونچھ سے ہے، تو پونچھ کا جو اکثریتی قبیلہ سدوزئی قبیلہ ہے، ان کے رشتے، ان کے سماجی ذاتی تعلقات ان KPK کے لوگوں سے ہیں۔ جب خیبر پختونخوا کے لوگوں نے یہاں سے آزاد کشمیر میں اور جموں کشمیر میں ڈوگرا کے مظالم کی کہانیاں سنی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے وہ آئیں گے اور وہ کشمیر کی طرف آئے۔ اس میں حکومت پاکستان کا اس وقت کا کوئی کردار نہیں تھا، چونکہ پاکستان اس وقت مصروف تھا اپنے انتظامی مسائل میں، اور مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ رہی تھی۔ اور ان ساری باتوں کو ٹیسٹیفائی کیا ہے سنیڈن نے، جو ایک غیر جانبدار ہسٹری لکھتے ہیں، اور اگر آپ ان کی بک دا انٹولڈ اسٹوری آف دا پیپل آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پڑھیں تو اس سے آپ کو ان واقعات کی تصدیق ہو جائے گی۔ اس دوران مہاراجا ہری سنگھ جموں فرار ہو گیا اور بھارت سے مدد کی درخواست کی۔ بھارت نے اس درخواست کو ریاست کے الحاق سے مشروط کر دیا۔ 27 اکتوبر کو بھارتی فوج نے ہوائی جہازوں کے ذریعے سری نگر میں اتر کر ریاست پر قبضہ کر لیا۔ قبائلی لشکر کی کارروائیوں اور بھارتی مداخلت کے درمیان 24 اکتوبر 1947 کو جنجال ہل پلندری میں آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر قائم کی گئی۔ سردار محمد ابراہیم خان اس کے صدر منتخب ہوئے۔ 4 نومبر 1947 کو ہندوستان کے نمائندے کنور دلیپ سنگھ نے جموں کشمیر کے مسلمانوں کو حالات خراب ہونے کا بہانہ بنا کر ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ 5 نومبر کو مہاراجا کے نام پر منادی کرا دی گئی کہ مسلمان فوری طور پر جموں چھوڑ دیں۔ ہزاروں مسلمانوں کو لاریوں اور ٹرکوں میں سوار کر کے مختلف راستوں پر لے جا کر بے دردی سے قتل کیا گیا۔ سچیت گڑھ اور دیگر مقامات پر حملوں میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، سینکڑوں خواتین اغوا کی گئی اور لاکھوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ 6 نومبر 1947 کو جموں میں مسلمانوں کا قتل عام اپنی انتہا کو پہنچا۔ ہندو اور سکھ غنڈوں نے بستیوں کو جلایا اور نہتے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ اس دوران تقریباً 50,000 سے 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور بے شمار قافلے پاکستان پہنچنے سے پہلے لوٹ لیے گئے یا قتل کر دیے گئے۔ نومبر کے فسادات میں ہندو مہاسبھا، سیوک سنگھ،
کانگریس اور مشرقی پنجاب کے سکھ ریاستوں کے حکمرانوں نے مل کر منظم منصوبہ بندی سے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ بڑا ظلم ہوا جموں والوں کو، بڑا ناقابل بیان میں کہہ سکتا ہوں۔ میں کیا بیٹا میرے میں ہمت نہیں ہے، میں واقعات بیان کرتا صبر کھو دیتا ہوں۔ 6 نومبر کو جو لوگ ٹرکوں میں بیٹھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی خاتمہ کر دیا تھا۔ چلے گئے ٹرک، سب کو پتہ ہے جی بارڈر بن جائیں گے، شہر سے 3 میل دور جنگل میں لے کر، اور ان کی ٹکا بوٹی کی گئی 5 نومبر کو بھی، پھر یہی رپیٹ ہوا 6 نومبر کو بھی بیٹا جی۔ اسی طرح ٹرکوں میں لوگ بیٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہم جاتے تھے، ہمیں پھر دھکا پڑتا تھا، چونکہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت سیالکوٹ پہنچانا تھا۔ 2 نوجوان شہر کے بھاگتے بھاگتے مغرب کی اذان کے پولیس لائن میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا لوگوں کوئی نہ جانا، جو 5 نومبر کو گئے مار دیے گئے، جو 6 کو گئے مار دیے گئے۔ پھر کیا تھا، ایک کرام تھا۔ بچنے والے تقریباً 1 لاکھ کے قریب وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے واقعات کا ذکر ہوگا، جموں والوں کو عزت ملے گی کہ ان کو دھوکے سے بلایا گیا، گھر سے مار دیا گیا، بچیوں کو اٹھا کر لے گئے، جو کئی سال بعد کوئی آئے کوئی نہیں آئی، کوئی ہندو بن کی بیچاری نے کچھ بن گئی۔ یہ وہ حقائق ہیں۔ پھر 11 نومبر کو آرمی کی نگرانی میں وہ قافلہ پہلا اور آخری، یاد رکھیں لفظ میرا، پہلا اور آخری قافلہ، وہ بڑی دور پیدل چلتے چلتے بیٹا، اگر اس زمانے میں جو ٹرک حصے میں آئے تھے ٹوٹے پوٹے، بہت دور کھڑے تھے، وہ بہت سچیت گڑھ سے بہت آگے کھڑے تھے، انہوں نے ہمیں بٹھایا جناب۔ تو سیالکوٹ سے کچھ شہر سے باہر پیلیوں میں ان کو پتہ تھا کہ جموں والے آج آ رہے ہیں، بس وہ ٹینٹ شینٹ لگے ہوئے تھے، تو وہ تو بیٹھے تھے۔ کون روٹی کھاتا، مساں کی دال اور روٹی کون کھاتا؟ کوئی نہیں کھاتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ۔ 9 نومبر 1947 کو شیخ عبداللہ نے مقبوضہ کشمیر کی نگران حکومت کا سربراہ بننا قبول کر لیا۔ ڈوگرا راج کا خاتمہ ہوا اور مہاراجہ ہری سنگھ کو معزول کر کے ممبئی بھیج دیا گیا۔ شیخ عبداللہ کو امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری دی گئی، مگر اس کے اقدامات مسلمانوں کے حق میں نہ تھے۔ آزاد کشمیر بن جانے اور ڈوگرا راج کے خاتمے کے بعد کشمیر کی تاریخ نے کیا کروٹ بدلی، یہ جانیے کشمیر کہانی کی قسط نمبر 7 میں۔ ہماری تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچیں، اس کے لیے فیس بک پیج لائک، یوٹیوب چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی قسط۔